بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ قوم سمود کے متعلق بات کریں گے۔ ان پر اللہ کا عذاب کس وجہ سے آیا، تو اینڈ تک میری اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ قوم سمود کا تعلق عرب کی ایک قدیم ترین اقوام میں سے تھا۔ قوم عاد کے بعد یہ دوسری قوم ہے جو سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہوئی۔ قرآن کے نزول سے قبل اس قوم کے قصے اہل عرب میں زبان زد عام تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اشعار اور خطبوں میں اس کا کثرت سے ذکر بھی ملتا ہے۔ قوم سمود کا مسکن شمال مغرب کا وہ علاقہ تھا جسے آج بھی الحجر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ الحجر قوم سمود کا صدر مقام تھا۔ وہاں ہزاروں ایکڑ رقبے میں وہ سنگین عمارتیں بھی موجود ہیں جنہیں قوم سمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش کر بنایا تھا، اور حجاز کے تجارتی قافلے ان کے سارے قدیمہ کے درمیان سے گزرا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرح قوم سمود کو بھی تمام نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ مال سے گھر بھرے ہوئے تھے، انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایسے خوبصورت باغات جنہیں دیکھ کر طبیعت خوش ہو جائے۔ باغوں کے نیچے جو نہریں بہتی تھیں ان کا پانی آئینے کی طرح صاف تھا۔ خوبصورت اور مضبوط مکانات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ایسا فن بھی دیا تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر بے مثال و بے نظیر مکانات بنایا کرتے تھے۔ ان مکانات کو جو دیکھتا حیرت سے دنگ رہ جاتا تھا۔ پتھروں میں سے نئے نئے نقش و نگار اور خوبصورت جالیاں بھی بنا دیا کرتے تھے۔ چٹانوں کے جگر سے وہ بیل بوٹے اگائے کہ جیسے بہار کے موسم میں پھول نکل اٹھتے ہیں۔ شہر میں سرسبز و شادابی بھی خوبصورت تھی۔ یہ شادابی دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ جیسے بہار کا موسم ہے۔ آسمان پانی برساتا تھا، زمین غلہ اگاتی تھی، باغات میں پھول اور میوے نظر آتے تھے۔ قوم سمود رزق میں مالدار اور اولاد میں مالا مال تھی۔ کھیتی باڑی سے خوب ترقی ہوتی تھی۔ دنیا ان کے لیے جنت بن گئی تھی۔ عیش و آرام کی ہر سہولت انہیں میسر تھی۔ مکانات کی بلندی پر نئے نئے نقش و نگار دیکھ کر انسانی عقل حیرت میں پڑ جاتی تھی کہ یہ نقش و نگار انسان نہیں بنا سکتا، ضرور کسی جن یا دیو کا کام ہے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ یہ سب فن انسان کا تھا۔ قوم سمود اس فن میں مشاق تھی۔ ایسی نعمتیں حاصل ہو جانے پر قوم سمود کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کرتے وہ کم ہی ہوتا، لیکن اتنی نعمتیں میسر آ جانے پر بھی سرکش اور نافرمان بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ضرور کھاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور بھاگتے تھے۔ اس کی زمین پر چلتے پھرتے تھے، کودتے تھے، مگر ایک لمحے کو اس کے آگے سر نہ جھکاتے تھے۔ کبھی جھوٹے منہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہ کرتے تھے۔ قوم سمود کو اپنے مال کا نشہ تھا، طاقت و قوت پر ناز تھا، انہیں اپنی زندگی پر بہت بھروسہ تھا۔ وہ اس بنا پر اپنے حال میں مگن تھے اور یہ بھول گئے تھے جس طاقت پر وہ پھولتے ہیں، خود کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں عطا کی ہے۔ جس نے انہیں یہ عزت اور دولت دی ہے، یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بڑا زبردست قدرت والا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ان میں جو طاقت ہے لمحے بھر میں ختم ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے عالیشان محل، خوبصورت رنگ برنگی کوٹھیاں زمین بوس ہو جائیں، باغات اور کھیتیاں ختم ہو جائیں، نہریں اور چشمے خشک ہو جائیں۔ وہ قوم غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ سمجھتے تھے یہ سب ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی نہیں مریں گے، نہ کبھی ان کے محل باغات اور چشمے ان سے جدا ہوں گے۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو پانی میں ڈوبی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جنگلوں اور وادیوں میں رہتی تھی۔ اگر وہ بلند پہاڑوں پر گھر بنا کر رہتے تو کبھی پانی میں ڈوب کر نہ مرتے۔ میدان میں رہنے کا یہی نقصان ہے، انسان پانی میں ڈوب کر مر سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے رہنے کے مکان بنائے ہیں اور ہم ان میں رہتے ہیں۔ ہماری قوم کے لوگوں کی مضبوط اور بلند عمارتیں ہیں، اس لیے ہم موت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے محلات ایسے ہیں کہ ان میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے بھی مضبوط اور بلند عمارتیں بنائی ہوئی تھیں، اس کے باوجود مضبوط اور بلند عمارتیں انہیں نہ بچا سکی تھیں، موت وہاں بھی پہنچ گئی تھی۔ ایسی قوم کی بے وقوفی ہی کہی جا سکتی ہے کہ جس نے بادشاہت عطا کر کے ہر چیز ان کے قبضے میں دی، وہ اپنے اصل معبود کی بندگی سے نکل گئے تھے اور بتوں کی بندگی کرنے لگے تھے، پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے غلام بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو عزت دے کر اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، ان پر طرح طرح کے احسان کیے، اپنے انعامات کی ان پر برسات کی، اپنی رحمت برکت کے دروازے کھولے، مگر وہ نافرمان، سرکش، جاہل اور بیوقوف بن کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ ایسے بتوں کی پوجا کرتے تھے جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے۔ وہ ان بتوں کے آگے جھک کر ان سے مانگتے تھے۔ وہ طاقتور ہو کر کمزور کی اطاعت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بھٹکی ہوئی قوم کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے انہی کی قوم سے ایک نبی بھیجا۔
جس کا نام حضرت صالح تھا۔ وہ بہت ہوشیار، عقل مند اور نیک تھے۔ لوگوں کو ان سے بڑی امیدیں تھیں۔ وہ خوب سمجھتے تھے حضرت صالح علیہ السلام بڑے ہو کر خوب ترقی کریں گے۔ ان کی بھی دیگر لوگوں کی طرح شاندار کوٹھیاں ہوں گی، کوٹھیوں کے نزدیک باغات ہوں گے، نوکر چاکر کثرت سے ہوں گے جو ان کی خدمت میں مصروف رہیں گے۔ ان کے والد عبید بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ ہونہار بیٹا اپنی عقل مندی سے نام پیدا کرے گا اور مال دولت بنائے گا۔ وہ جب گھر سے نکلا کرے گا، اس کے آگے پیچھے خادموں کی قطار ہوا کرے گی۔ لوگ اس کی شان دیکھ کر دنگ رہ جایا کریں گے۔ وہ سوچتے تھے کہ میں کس قدر خوش نصیب ہوں جسے ایسا بیٹا ملا ہے۔ وہ اس بات سے بےخبر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ انہیں قوم سمود کا پیغمبر بن کر قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا ہے، قوم کو روشنی میں لانا۔ اس سے بڑھ کر کون سی عزت و دولت ہو سکتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بت پرستی ترک کرنے کی غرض سے اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں سمجھانے کی غرض سے کہا، اے قوم، تمہارا معبود اللہ ہے، تمہیں چاہیے کہ صرف اس کی عبادت کرو، کیونکہ وہی ذات ہے جس کی پرستش کی جائے۔ اپنی مرادیں مانگو، اللہ کے آگے جھک کر اسی سے مانگو اور اس پر بھروسہ کرو۔ امیر آدمی جنہوں نے اپنی زندگیاں جانوروں کی بنا لی تھیں کہ کھاؤ پیو عیش کرو، ناچ گانوں سے رغبت رکھنا، پتھروں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرنا، انہی سے مانگنا، انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی یہ تعلیم اچھی نہ لگی، اس لیے وہ غصے ہوئے اور نوکروں سے پوچھا، یہ کون ہے اور کیا کہتا ہے؟ نوکروں نے بتایا، صالح خود کو اللہ تعالیٰ کا رسول کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھلائی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، لہٰذا تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، کیونکہ تمہارا رب اللہ ہے، اور اس کی عبادت کرتے ہوئے اس سے مانگو، اس پر بھروسہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر کو نہ جھکاؤ۔ امیر لوگ یہ سن کر خوب ہنسے اور بڑے تکبر سے بولے، یہ کیسا رسول ہے؟ اس کے پاس نہ کوئی محل ہے، نہ اس کے پاس باغات اور نہریں اور نہ تالاب ہیں، کبھی کوئی غریب آدمی بھی رسول ہوا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ سے قوم سمود ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ غریب لوگوں پر ان کی باتوں کا اثر ہوا اور وہ ایمان لے آئے۔ ان کے ایمان لانے پر امیر لوگوں کو تشویش ہوئی کہ ایسا نہ ہو اس طرح لوگ ایمان لاتے رہیں تو ان کی جماعت گھٹ جائے گی۔ وہ ایمان لانے والوں کے پاس آئے اور سمجھانے لگے، تم حضرت صالح پر کیوں ایمان لے آئے ہو؟ اس کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟ وہ ہم جیسا ہی انسان ہے، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں ایسے ہی وہ کھاتے پیتے ہیں، پھر تم کیوں ان کی اتباع کرنے لگے ہو؟ تمہاری اس بات کو کیا سمجھے؟ تم ایسا نہ کرو، تم ان کی اطاعت کر کے سراسر نقصان میں رہو گے۔ تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، ان کی یہ باتیں عقل میں نہ آنے والی باتیں ہیں کہ تم مر کر مٹی میں مل جاؤ گے، پھر تم کیسے زندہ ہوگے؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جب تم مٹی میں مل جاؤ گے، گل سڑ جاؤ گے، پھر کیسے پیدا ہو سکتے ہو؟ حضرت صالح بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہے، کیوں تم اس کی باتوں میں آتے ہو؟ تمہاری عقلوں پر ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جو انسان ایک بار مر جائے پھر ہم نے اسے دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم حضرت صالح کی اس من گھڑت بات میں مت آؤ کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا۔ تم ایسے جھوٹ پر ایمان لے آئے ہو، لیکن ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے تھے، دیکھو تم بتوں کی پوجا کرنے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا حقیقی معبود ہے، اس کے آگے سر کو جھکاؤ۔ اس پر قوم سمود غصے میں آ جاتی اور انہیں یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ جن پتھروں کے بتوں کو وہ معبود سمجھ کر پوجتے ہیں انہیں کوئی اور ان کی عبادت سے روکے۔ وہ کہتے، اے صالح، تم بچپن میں بہت ذہین تھے، تمہاری ذہانت کو دیکھتے ہوئے سب سمجھتے تھے کہ بڑے ہو کر خوب ترقی کرو گے۔ جب کہیں سے گزرو گے لوگ یہ کہیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس وقت تمہارے والد کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، میرے بیٹے کی کتنی عزت ہے۔ مگر ہمیں اب افسوس ہوتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تم سے جو ہوشیاری اور عقل مندی میں کم تھے وہ آج سب سے بڑے آدمی بن گئے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے مقابلے پر تم نے فقیری اختیار کر لی۔ تمہاری ماں نے تمہیں کتنی امیدوں سے پالا اور پرورش کی کہ تم بڑے ہو کر ان کا مضبوط سہارا بنو گے، ان کے دکھ درد میں کام آؤ گے، لیکن تمہیں دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ تم نے اپنی ماں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ انہیں کس قدر صدمہ ہوا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس سے گزرتے تو وہ ان کا مذاق اڑانے کی غرض سے کہتے کہ اللہ صالح کے باپ پر رحم کرے، ان کا ہونہار بیٹا کیسا برباد ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی مغرور اور سرکش قوم کو ہلاکت سے بچانے کے لیے نرمی اور محبت سے نصیحت کرتے۔ وہ کہتے، اے قوم، اے میرے دوستو، تم ہمیشہ یہاں نہیں رہو گے۔ یہ عالی شان محل، یہ چشمے، باغات، نہریں، کھیتی، پھل ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہیں گی۔
ایک دن ان کو تم سے جدا ہو جانا ہے۔ جن پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے ہو ان میں ہمیشہ نہیں رہ سکو گے۔ دنیا میں جو آیا ہے اسے دنیا سے جانا بھی ہے۔ سب کو مر کر اپنا منہ خدا کو دکھانا ہے۔ تمہارے باپ دادا بھی اس دنیا میں آئے اور ایک دن وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پاس بھی تمہاری طرح باغات، مکانات، نہریں، چشمے، تالاب تھے۔ وہ بھی کھیتی باڑی کر کے غلہ پیدا کرتے تھے۔ ان کے بھی بیوی بچے تھے۔ دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال تھے، مگر وہ سب انہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ جانا پڑا۔ یہ مال، اولاد، مضبوط محل بھی انہیں موت سے نہ بچا سکے۔ اس بات سے تم اندازہ لگا لو کہ موت کو ایک دن آنا ہے اور وہ آ کر رہے گی، چاہے انسان زمین کی تہہ میں ہی کیوں نہ چھپ جائے۔ موت سے وہاں بھی آئے گی۔ تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے اور قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے۔ اس دن تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تم نے دنیا میں رہ کر بھی جو اعمال کیے ہیں ان کے متعلق تم سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ جن نعمتوں کے تم مزے اڑاتے ہو ان کا تم سے سوال ہوگا۔ اس دن تم کیا جواب دو گے؟ اے میرے دوستو، ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم مجھ سے دور بھاگتے ہو، نفرت کرتے ہو؟ یہ بات یاد رکھو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ میں یہ جو باتیں کرتا ہوں صرف تمہاری بھلائی کی خاطر کرتا ہوں۔ میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی تم سے محنت کی مزدوری لوں گا۔ میری محنت کی مزدوری میرا پروردگار مجھے دے گا۔ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہارا دوست، تمہارا بھائی اور خیر خواہ ہوں۔ تمہاری بخشش کے لیے میں جو کچھ بھی تم سے کہتا ہوں تمہاری بھلائی کی غرض سے کہتا ہوں، مگر نہ جانے کیوں تمہیں میری باتیں پسند نہیں آتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم میری اطاعت کرو، مگر تم میری آواز سن کر ہی گھبرا جاتے ہو۔ جو ظالم ہیں، لوگوں پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں پر کا قتل کرتے ہیں، کسی کا گلا دباتے ہیں، لوگوں کا مال زبردستی اڑاتے ہیں، ان کی تم خوشی خوشی اطاعت کرتے ہو، ان کی باتیں مانتے ہو، انہیں اپنا دوست جانتے ہو، ان کے ساتھ کھانے پینے میں خوشی محسوس کرتے ہو۔ قوم سمود نے کہا کہ تمہارے آنے سے ہماری قوم میں ایسی پھوٹ پڑی ہے کہ جو قوم ایک تھی جس کا دین ایک تھا، اسے تم نے ایسے سبز باغ دکھائے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، بیٹا باپ سے کٹ گیا ہے۔ ہماری قوم جو ایک نئی قوم بن گئی ہے، اس کا انجام ہمیں اچھا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تم جادوگر ہو، تم بھی ہماری طرح انسان ہو، پھر ہم کیسے تمہیں پیغمبر مان لیں؟ ہم تمہارا کہنا نہیں مانیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ تم سچے ہو، پیغمبر ہو اور ہماری بھلائی کو آئے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، کیا تم میرا معجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولے، ہمیں معجزہ دکھا دو تاکہ ہم تم پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم کون سی نشانی چاہتے ہو؟ قوم سمود نے کہا، تم سامنے والے پہاڑ سے ایسی اونٹنی نکال دو جس کا اسی وقت بچہ پیدا ہو جائے، اور ایسا ہو جانے پر ہم تمہیں سچا مان لیں گے۔ قوم سمود کا خیال تھا کہ حضرت صالح معجزہ دکھانے سے قاصر رہیں گے۔ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے، کیونکہ کبھی کسی پہاڑ یا زمین نے اونٹنی کو جنم نہیں دیا ہے۔ اونٹنی تو اونٹنی سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام ایسا معجزہ دکھانے سے قاصر رہیں گے، ہمیں پھر یہ کہنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا کہ تم بڑا نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، دیکھ لو تم ایک معجزہ تک نہ دکھا سکے، پھر ہم کس طرح تم پر ایمان لائیں، تمہیں کس طرح سچا جانے، تمہاری باتوں میں آ کر کیوں اپنے باپ دادا کا مذہب ترک کر دیں۔ ہم نے بچپن سے اپنے باپ دادا کو بتوں کے آگے سر جھکاتے اور ان سے مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کو شرمندہ کرنے کا بہت اچھا موقع آ جائے گا اور ان کی زور روز کی نصیحت سے بھی نجات پا لیں گے۔ قوم سمود اس بات سے بے خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو چاہے لمحہ بھر میں کر سکتی ہے، اسے کچھ مشکل پیش نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا پکا یقین تھا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے وہ چاہے گا پلک جھپکتے میں کر دے گا، اس کے ارادے سے کون ہے جو روکے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے برگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، میری قوم جو کچھ دیکھنا چاہتی ہے وہ انہیں دکھا دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پہ حاوی ہے۔ ان کی دعا قبول ہوئی، دفعتاً پہاڑ پھٹا، اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نکل آئی اور اس نے فوراً ایک بچہ بھی جنم دیا۔ تو قوم سمود یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ بہت گھبرائے کہ اب کیا کریں۔ جو معجزہ انہوں نے دیکھنے کی خواہش کی تھی وہ ظاہر ہو گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی قبولیت پر قوم سمود سے کہا، تم جو یہ نشانی چاہتے تھے وہ اونٹنی کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے تم کسی قسم کی تکلیف نہ دینا۔ اگر تم نے اسے ایذا پہنچائی تو سمجھ لو کہ یہی تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگی۔ یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اپنے اندر خاص اہمیت رکھتی ہے۔ یہ اونٹنی اللہ کی ہے، اس کی زمین پر چلے گی، پھرے گی، گھاس کھائے گی، تالاب اور چشموں سے پانی بھی پیے گی۔ تمہارے ذمہ اس کی خوراک کا بندوبست کرنا نہیں ہے۔ اس اونٹنی کی صورت عجیب طرح کی تھی۔ جب جنگل گھاس چرنے آتی تو اس کی صورت دیکھ کر جنگل میں موجود جانور ڈر جاتے اور اسے دیکھتے ہی جانور جلدی سے بھاگ کر وہاں سے چلے جاتے۔
اور ادھر ادھر چھپ جاتے۔ یہی صورت اس وقت بھی ہوتی تھی جب اونٹنی تالاب چشموں پر پانی پینے جاتی، جانور اونٹنی کو دیکھتے ہی فوراً بھاگ جاتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ دیکھ کر قوم سمود سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور اس کے درمیان باری مقرر فرما دی، اب ایک دن پانی تمہارا ہے اور ایک دن اس کا ہے، دیکھو اب اس میں فرق نہ آنے دینا۔ قوم سمود نے یہ بات مان لی۔ اب ایسا ہوتا کہ ایک دن اونٹنی جنگل جاتی اور دوسرے دن شہر کے تمام جانور جاتے تھے۔ کچھ دن گزرنے پر قوم سمود کو یہ بات کھٹکنے لگی کہ انہیں یہ بات گوارا نہیں تھی کہ پورے ایک دن ان کے جانور بھوکے پیاسے گھر میں بندھے پڑے رہیں اور اپنے جانوروں کو جنگل چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی وہ اپنے جانوروں کو لے بھی جاتے تو وہ اونٹنی کو دیکھ کر بھاگ جاتے، وہ اونٹنی کو ایذا بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ایسی صورت میں ان پر عذاب آ سکتا تھا، اس لیے خاموش تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا عذاب کا حوالے سے جو ان کے دلوں میں خوف تھا وہ نکلنے لگا تھا۔ وہ ایسی بے باک اور دلیر قوم تھی کہ جس کو کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ چپ کے لوگ اونٹنی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے تھے، لیکن قتل کون کرے گا یہ طے نہیں ہو پایا تھا۔ باتیں سب کرتے تھے، اونٹنی ناکا کو قتل کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی۔ ایک حسین و جمیل مالدار صدوق نامی عورت تھی، اس نے خود کو ایک شخص مصدع کے سامنے اور ایک مالدار عورت انیزہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو کیدار کے سامنے پیش کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ دونوں مل کر ناکا اونٹنی کو ہلاک کر دیں تو قبیلے کی ان دونوں خوبصورت لڑکیوں کو ان سے بیاہ دیا جائے گا، مال و دولت بھی دیا جائے گا تاکہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں۔ کیدار بن سالف اور مصدع نے اس کے آفر کو قبول کیا اور اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ وہ راستے میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور جیسے ہی ناکا گھاس کھانے چراگاہ پر جائے گی وہ اس پر حملہ کر دیں گے، اور لوگوں نے بھی اس کام میں ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ وہ منصوبے کے تحت چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب ناکا اونٹنی چراگاہ میں آئی اسے قتل کر دیا۔ اپنی اس کامیابی پر وہ بہت خوش تھے۔ اس خوشی میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ رات ہو جائے پھر ہم سب مل کر حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے اہل و عیال سمیت قتل کر دیں گے۔ یہ کام ہو جانے پر پھر ان لوگوں کو جو کہ ان پر ایمان لائے ہیں جھوٹی قسمیں کھا کر یہ یقین دلائیں گے کہ یہ کام ان کا نہیں ہے، کسی اور نے کیا ہے۔ ناکا اونٹنی کے بچے نے جب یہ دیکھا کہ اس کی ماں کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ چیختا چلاتا بھاگا اور پہاڑی پر چڑھ گیا، اور پہاڑی پر چڑھنے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس واقعے کی خبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ہوئی کہ اس نافرمان قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا ہے۔ اونٹنی کی موت کا انہیں بہت افسوس اور دکھ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام رنجیدہ ہوتے ہوئے قوم سمود سے بولے، مجھے جس بات کا خوف تھا وہی ہو گیا، اب تم خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد آ کر تم کو تباہ کر دے گا۔ تم 3 دن اور اپنے گھروں میں آرام کر لو، پھر اس کے بعد عذاب آ کر رہے گا، اور یہ وعدہ سچا ہے۔ قوم سمود کا وقت خراب ہو چکا تھا، اس بنا پر کوئی نصیحت اور تنبیہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ عذاب کا سن کر وہ ہنسنے اور پوچھنے لگے، یہ عذاب کیسے آئے گا اور کہاں سے آئے گا؟ وہ کیا علامت ہوگی جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ عذاب ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے عذاب کی علامات بتاتے ہوئے کہا کہ تم سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، وہ چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو یا بچہ بوڑھا آدمی ہو، کوئی بھی اس سے بچ نہ سکے گا۔ پھر ایسا ہوگا کہ سب کے چہرے سرخ ہو کر سیاہ چہرے میں تبدیل ہو جائیں گے، اور وہ دن تمہارا آخری زندگی کا دن ہوگا۔ قوم سمود نے عذاب کی علامات جان لینے کے بعد بجائے ایمان لے آتے اور توبہ استغفار کرنے کا سوچتے انہوں نے کچھ اور ہی سوچ لیا۔ سب نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا کہ اگر یہ سچے ہیں تو عذاب کا آنا یقینی ہے، تو پھر کیوں نہ صالح علیہ السلام کو ہی قتل کر دیا جائے۔ اگر یہ سچے ہوئے تو ہمارا کام تمام ہونے سے پہلے ان کا کام تمام ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے جھوٹے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو انہیں جھوٹ کا قتل ہونے کی صورت میں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ قوم کے اس متفقہ فیصلے کے تحت کچھ لوگ رات میں حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر قتل کے ارادے سے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے راستے میں ان پر پتھر برسا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ صبح ہونے پر قوم سمود کے ایمان نہ لے آنے والے لوگوں کو چہرے زرد ہو چکے تھے، جیسا گہرا زرد رنگ پھیر دیا گیا ہو۔ عذاب کی پہلی علامت ظاہر ہو چکی تھی۔ وہ چاہتے تو توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا سکتے تھے اور آئندہ کے لیے غلط کاموں سے باز آ جاتے، مگر ان پر عذاب نازل ہو چکا تھا، اس لیے ان کی عقل کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ ان میں غم و غصہ بڑھ گیا تھا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دینے کی تدبیر سوچنے لگے۔ دوسرے دن پیشن گوئی کے مطابق سب کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئی۔ یہ آخری علامت تھی۔ وہ سب اپنی زندگیوں سے مایوس ہو گیا۔ اب انہیں عذاب آنے کا انتظار تھا کہ کب اور کس طرف سے آئے گا۔ چوتھے دن صبح ہونے پر سخت زلزلہ آیا، ایسی ہیبت ناک
دل دہلانے والی چیخ شروع ہوئی کہ خدا کی پناہ! خوف سے لوگوں کے چہرے پھک اور دل دہل رہے تھے، جگر پھٹ گئے، پورے شہر میں ہلچل مچ گئی تھی، مکان گر رہے تھے، درخت جڑ سے اکھڑ رہے تھے، مرد فریاد کرتے اور عورتیں چیختی چلاتی، لڑکے روتے بلبلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم سے ناراض ہو چکا تھا، اس لیے قوم پر عذاب نازل کر دیا تھا۔ انہیں اب کوئی نہیں بچا سکتا تھا، وہ کہیں بھاگ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ سارا شہر، پورا ملک تباہ برباد ہو چکا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایمان والوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس شہر سے نکل گئے۔ نکلتے ہوئے وہ اداس تھے، وہ غمگین آواز میں قوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اے قوم، میرا فرض تھا کہ تم کو سمجھاؤں اور میں نے سمجھایا، کبھی پیار سے کبھی ڈرا کر سمجھایا، نصیحت کی، اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا رہا، مگر تم نے میری باتوں پر خصوصی توجہ نہ دی اور نہ ہی میری بات سن کر ایمان لائے۔ اے قوم، تم میری باتوں کو سنجیدگی سے سن کر مان لیتے، میری اطاعت کو قبول کر لیتے تو اس شہر پر کبھی عذاب نہ آتا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قوم سمود پر جب عذاب آیا تو ان میں ایک شخص کے سوا کوئی نہیں بچ سکا تھا۔ یہ شخص اس وقت حرم مکہ میں پہنچا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حرم کے احترام کے سبب اس وقت اسے عذاب سے بچا لیا۔ جب وہ شخص حرم سے نکلا تو وہی عذاب جو کہ اس کی قوم پر آیا تھا اس پر آ گیا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مکے سے باہر ابو رغال کی قبر کا نشان بھی دکھایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک سونے کی چھڑی بھی دفن ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودی، سونے کی چھڑی مل گئی، وہ چھڑی نکال لی گئی۔ طائف کے باشندے بنو ثقیف اس ابو رغال کی اولاد ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مکمل ویڈیو قوم سمود کے بارے میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری مزید آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔